بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابی سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھیں۔ بعض علماء کرام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ اول اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن حجش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حجش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن حجش نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبید اللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں مشغول ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتاً نیک سیرت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 44ویں ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئیں اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا یہ رملہ کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ بن حجش سے آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہیں۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی۔
کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔